سورۃ سبا کی آیت نمبر 40۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی بڑا قابل ذکر ہے جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کو۔ ثم یقول للملائکہ، پھر وہ اللہ کہے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے ان کے سوا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی پہ یقین رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن کوئی مالک نہیں ایک دوسرے کے لیے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کے عذاب کو، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے ہی ایک منظر کو بیان فرمایا ہے۔ مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ آخرت ہے، ایک پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا ثبوت ہے، اور ایک جو ہے قرآن کریم کی حقانیت۔ یہ چار قسم کے مضامین زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اہم ترین عقیدہ اور مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ استقامت دے، اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے کہ انسان مر کے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے۔ وہ اچھا ہوا تو اچھا بدلہ ملے گا، وہ برا ہوا تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، پہلے بھی آج بھی بہت ساری انسانیت ایسی ہے کہ جو آخرت کے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں، کوئی اس کے بعد کوئی اور حساب کتاب نہیں۔ پھر دوسری بات یہ
کہ وہ دنیا کے اندر صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے۔ اور میرے محترم دوستو، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت صرف سجدہ کرنے یا رکوع کرنے کا نام نہیں۔ کسی کو آپ رکوع کریں، کسی کو سجدہ کریں، یہ تو اس کی ایک عملی شکل ہے، اظہار ہے ایک عملی۔ اصل عبادت کس چیز کا نام ہے؟ وہ کسی کو نافع یا ضار سمجھ کر، یعنی یہ سمجھ کر کہ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں نفع دے گا، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان دے گا، اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے یا اس کے نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس پہ مال خرچ کیا جائے، اس کا نام عبادت ہے۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں نفع دینے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور نقصان دینے والا یا نقصان سے بچانے والا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، تو وہ ماتھا بھی ٹیکے گا تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ وہ عبادت بھی کرے گا تو صرف کس کی کرے گا؟ اللہ کی کرے گا۔ وہ مال بھی خرچ کرے گا تو صرف کس کے نام پہ خرچ کرے گا؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رتی بھر کا نفع بھی دے نہیں سکتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان کر بھی نہیں سکتا، نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا۔ جتنا میرے دوستو یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ جھکے گا اور غیر اللہ سے بچے گا، اور جتنا اس کی عبادت کے اندر، اس کے اس عقیدے کے اندر اور اس یقین کے اندر کمی ہوگی اتنا ہی پھر وہ دوسری طاقتوں کی طرف جھکے گا۔ یہ جو کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ اللہ کے سامنے جھکنے سے جو انسان شرم کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے، وہ پھر در در پہ جھکتا ہے۔ وہ کبھی کسی کی چوکھٹ پہ، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی کسی کے آستانے پہ، کبھی کسی کے در پہ وہ در بدر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی اور طرف جانے نہیں دیتا، پھر اللہ ہی اس کے مسئلے حل کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں کوئی انسان بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی انسان بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری کائنات کے اندر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی۔ یہی وجہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا پکا اور پختہ ہو گیا کہ بڑی سے بڑی خوفناک خطرناک چیزوں سے بھی وہ ڈرا نہیں کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر میں تھے تو آگے چل کے کیا دیکھتے کہ راستہ بند ہے، لوگ کھڑے ہیں، راستہ بند کیا ہوا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جی آگے جنگل سے ایک شیر نکل آیا، وہ راستے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کو، ڈر لگ رہا ہے، آگے کوئی نہیں جا رہا۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد اور آپ سے عقیدہ اور یقین سیکھنے والے، وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شیر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر حیات الصحابہ میں لکھا ہے اس کا کان پکڑ کے مروڑا، جیسے کوئی قاری صاحب یا کوئی استاذ شاگرد کا کان مروڑتا ہے، تو وہ ایسے اس کا کان پکڑ کے مروڑا اور اس کو ایک تھپڑ مارا
اور فرمایا کہ اگر تو اللہ کا حکم ہے کسی کو کھانے کا، کسی پہ حملہ کرنے کا تو کرو، ورنہ مخلوق خدا کا راستہ نہ روکو، جنگل میں چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو لکھا ہے حیات الصحابہ میں کہ وہ شیر ایسے بھیگی بلی کی طرح دم دبا کر وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ گیا اور راستہ کھل گیا لوگوں کو۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات، کیونکہ یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نفع اور نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ہیں، جو اللہ کے علاوہ کوئی فرشتوں کو سمجھتا ہے، کوئی جنات کو سمجھتا ہے، کوئی انسانوں کو سمجھتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے پوری دنیا کے مسلمان حکمران امریکہ کے چوکھٹ پہ ماتھا کیوں ٹیکتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے تو نفع بھی نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے۔ اس کو نافع و ضار سمجھ کر اس کی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے، امریکہ ہو یا امریکہ سے کوئی اور 100 گنا بڑی طاقت آ جائے، اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا کوئی بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا، ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کے اس یقین کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے، یہ مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ تو آج بھی لوگ فرشتوں کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کی سے مدد مانگتے ہیں، جنات کی خوشنودی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تعویذ لے آتے ہیں، خواتین تعویذ لے آتی ہیں کہ جی یہ ہمارے گھر سے ملا ہے، ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے۔ کچھ تو ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکیہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یا جبرائیل یا میکائیل یا فلاں یا فلاں، فرشتوں سے مدد مانگی گئی۔ اب گویا اس تعویذ لکھنے والے کا ایمان یقین کیا ہے کہ فرشتہ مدد کر سکتا ہے، فرشتہ نفع پہنچا سکتا ہے، فرشتہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یقین بنا تو بیڑا غرق ہو گیا، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمارا ایمان تو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جن بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ تو قیامت کے دن کا ایک منظر اللہ پاک نے بیان کیا، جب اللہ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور سب وہاں پہ ہوں گے۔ یوم یحشرہم جمیعا، وہ دن جس دن اللہ جمع کرے گا سب کو، جمیعا، کوئی نہیں چھوڑے گا، سب جمع ہوں گے۔ اس لیے اس کو میدان حشر کہا جاتا ہے کہ اس میں سب جمع ہوں گے۔ اول انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، اور پہلے فرشتے سے لے کر آخری فرشتہ، ساری مخلوقات وہ اس میدان کے اندر جمع ہوں۔ اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو سامنے بلائیں گے، فرشتوں کو حاضر کریں گے، ادھر آؤ۔ ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جبرائیل کی عبادت کرتا تھا، کوئی آ رہا ہے کہتا ہے میں میکائیل کی پوجا کرتا تھا، کوئی آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو فلانے فرشتے کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا تھا۔ یہ بتاؤ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یعنی فرشتوں کی حاضری لگ جائے گی۔ اللہ کی معصوم مخلوق، بے گناہ مخلوق، جن کی طبیعت اور فطرت اور سرشت میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کی بھی حاضری لگ جائے گی۔ بتاؤ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم نے کہا تھا ان کو، تم ان کو کہتے تھے ہماری عبادت کرو۔ تو فرشتے فوراً کہیں گے سبحانک یا اللہ، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے، ہم تو تجھے ہر عیب اور نقص اور شرک سے پاک سمجھتے، ہمارا ایمان اور یقین تو یہ ہے کہ تو پاک ہے، سبحانک انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے، یہ نہیں ہے ہمارے کام بنانے والا، اے اللہ صرف تو ہے، ان کو ہم نہیں جانتے یہ کون ہے کون نہیں۔
یہ عبادت کرتے تھے تو جنوں کی کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی چوکھٹ پہ جھکتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ میرے دوستو اس معاشرے میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اپنی مرضی سے نقصان بھی دے سکتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں، اور اسی لیے پھر ان کی خوشنودی کے لیے مکان بنانا ہو تو کہتے ہیں جی نیوں کے اندر، بنیادوں کے اندر بکرا ذبح کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے، اس کا خون بنیادوں میں ڈالا جائے تاکہ جو ہے وہ یہ جنات جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور پھر ہمیں کوئی نقصان نہ دے، ہمارے مکان کو کوئی نقصان نہ دے۔ بہت سارے لوگ ہیں گاڑی خریدی اور کہتے ہیں جی بکرا ذبح کرنا ہے، اس کے ٹائروں پہ خون ڈال تاکہ جنات اس کی جو ہے خوش ہو کر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہی تو عبادت ہے۔ صرف سجدہ کرنا عبادت تو نہیں، صرف جو ہے رکوع کرنا عبادت تو نہیں ہے، بلکہ کسی کو نافع یا ضار سمجھ کر کہ نفع دے سکتا ہے یا ضرر پہنچا سکتا ہے، یہ سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، ماتھا ٹیکنا، رکوع کرنا، یہ سب عبادت۔ اب ایسی عبادت یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا اظہار کر کے مجھے اور آپ کو بچنے کی تلقین کی۔ فرشتے کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں کہا ان کو، نہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، یہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، اور اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر جنوں پہ یقین رکھتے تھے، جنات کی بات مانتے تھے، اس پہ یقین رکھتے تھے۔ آج اس جادو اور جن کی جگہ پہ جدید جادو اور جن سائنس آ گئی، اب ہر بندہ اس سائنس کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہے، یہ مادہ ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں نقصان دے گا۔ اس کی دنیا کی ایسی لگ گئی، لت لگ گئی کہ وہ بندہ، ہر بندہ سمجھتا ہے پیسہ ہوگا تو نفع ملے گا، نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا۔ مادیت ایسی چھا گئی ہمارے دل دماغ پہ، وہ پیسے کو نافع و ضار سمجھنے لگ گئے، یہ ہوگا تو نفع ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا، اس کا ہونا فائدہ مند، اس کا نہ ہونا نقصان دے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین روپے پیسے دولت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اس سے کام بنا دے، وہ چاہے تو اس کے بغیر بنا دے، وہ چاہے تو یہ ہو پھر بھی کام نہ بنے، یہ ہو پھر بھی کام نہ بنے۔ ایک بندہ شیشے کے کمرے میں بند ہو جائے، شیشے کے کمرے کے اندر اس کو قید کر دیا جائے، لاکھوں روپیہ اس کے پاس رکھ دیا جائے، اندر باہر آنے جانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو بتاؤ پیسہ کیا کرے گا وہاں؟ کوئی پیٹ بھر سکتا ہے اس کا؟ کوئی پانی پلا سکتا ہے اس کو؟ اور ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، لیکن اللہ نے بیماریاں ایسی لگا دی کہ وہ کھا پی کچھ نہیں سکتے، کھا پی کچھ نہیں سکتے، دولت پڑی ہے کر کچھ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم تبلیغی جماعت کے جو اس وقت امیر ہے، اللہ ان کا سایہ لمبا اور دراز فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ وہ فرمایا کرتے جاپان کا ایک آدمی جس کا کاروں کا کارخانہ ہے، کار بنانے کی فیکٹری، اور 1 منٹ میں 3 کاریں تیار ہوتی ہیں، نئی کاریں۔ اندازہ کریں اس کی دولت کا کیا اندازہ ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کوئی مجھے اس قابل بنا دے کہ میں صرف آدھی روٹی کھا سکوں تو میں آدھی دولت اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی دولت کا کیا کرنا ہے جب انسان کی کوئی ضرورت ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم دوستو، روپے پیسے میں کچھ نہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں، جن فرشتے میں کچھ نہیں، کسی بڑی سے بڑی طاقت میں کچھ نہیں۔ نفع دینے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے عبادت، ریاضت، نظر و نیاز، سجدہ، رکوع صرف کس کے در پہ ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ پاک نے آگے، فَالْيَوْمِ، آج کے دن،
لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہوگا نہ نقصان کا مالک۔ دنیا میں سمجھتے رہے، بظاہر نظر بھی آ جاتا تھا، ظاہری صورتحال میں دکھ بھی جاتا تھا کہ نفع ہو رہا ہے، نقصان سے بچ رہا ہے، جیسے آج آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے، پیسے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے یہ دن ایسا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث کتب ابدال، کوئی روپیہ پیسہ، کسی کا کوئی عہدہ مرتبہ کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نفع پہنچا نہیں سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم ان ظالموں سے کہیں گے۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ فرشتوں نے نہیں کہا، یہ خود عبادت کرتے تھے، یہ خود جنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے، تو ثابت ہو گئے کہ یہ ظالم ہیں، تو اللہ فرماتے ہم پھر ان ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عذاب النار، اب چکھتے رہو اس عذاب کا مزہ، اس آگ کا مزہ، جہنم کی اس آگ کا سواد چکھتے رہو۔ کیوں کہ کنتم بہا تکذبون، اسی آگ کی تم تکذیب کرتے تھے۔ دنیا میں جب تمہیں ڈرایا جاتا کہ بھئی شرک کا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا، خوفناک انجام ہوگا، بچ جاؤ شرک سے، کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے، راہ راست پہ آ جاؤ، تو تم کہتے تھے چلو چلو جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، تم اسی آگ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آج چکھو اسی آگ کا مزہ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں اس آگ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے در پہ جھکنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ ہی کو سجدے، نظر و نیاز صرف اللہ کی، جسمانی عبادت صرف اللہ کی، زبانی عبادت صرف اللہ کی، مالی عبادت صرف اللہ کی، جو اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ کو دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے غیر وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ مردہ ہو، وہ زندہ ہو، وہ طاقت ہو، وہ کوئی ملک ہو، وہ کوئی بڑے سے بڑے مخلوق ہو، ہم کسی کی چوکھٹ پہ سجدہ نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کے در کو تھامیں۔ دجال کا فتنہ یہی تو ہوگا، دجال اسی فتنے سے تو انسانیت کو گمراہ کرے گا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ طاقت رکھی ہوگی، وہ جس کو چاہے گا نفع دے گا، جس کو چاہے گا نقصان دے گا، حتیٰ کہ کسی کو زندگی بھی دے دے گا، کسی کو موت بھی دے دے گا، حتیٰ کہ وہ بعض علاقوں میں بارشیں بھی کر دے گا اور بعض علاقوں سے بارشیں بند بھی کر دے گا۔ اللہ پاک نے آزمائش کے لیے اس کو یہ اختیارات دیے ہوں گے کہ اب دیکھتے ہیں انسانیت کس طرف جاتی ہے۔ تو اب ہم اگر مضبوط یقین ہوگا کہ یہ جتنا بھی کر لے، ہمارا خدا، ہمارا الہ، ہمارا معبود پھر بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، تو اس فتنہ دجال سے بچے رہیں گے۔ اور اگر عقیدہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا، ہم نے اپنے بچوں کا، نسلوں کا عقیدہ مضبوط نہ کیا، تو اللہ نہ کرے دجال آئے اور ہماری اگلی نسلیں اس کے ہتھے چڑھ جائیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن پاک سے تعلق جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور ایک اللہ کے در پہ سجدہ کریں جو 1000 سجدوں سے ہمیں نجات دے دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في دحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.